سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب اردنا ہم چاہتے ہیں، انہلکا یہ کہ ہم ہلاک کریں، قریۃً کسی بستی کو، امرنا تو ہم حکم دیتے ہیں، مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو، ففسقوا فیہا تو وہ نافرمانی کرتے ہیں اس دنیا میں، فحق علیہ القول تو پھر ثابت ہو جاتی ہے اس بستی پر القول بات عذاب کی، فدمرناہا تدمیرا تو ہم تباہ کر دیتے ہیں اس کو مکمل تباہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں نا کسی بستی کو ہلاک کرنے کا تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، تو جب وہ حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ان پہ حجت قائم ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رہ دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پچھلی آیت کے مفہوم ہی کی تکمیل ہے یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کیے بغیر عذاب نہیں دیتا۔ فرمایا کہ ہم اس بستی کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، تو امرنا کا مفعول محذوف ہے، وہ یا تو بھی امرن ہے یعنی ہم انہیں کوئی حکم دیتے ہیں، یا بالایمان والعمل الصالح ہے یعنی ہم اس بستی کے رسول یا دوسرے مصلح لوگوں کے ذریعے سے اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کا حکم دیتے ہیں۔ ففسقوا تو وہ اس حکم کو نہیں مانتے، تو بعض مفسرین نے ففسقوا کی مناسبت سے ابرنا کا محذوف مفعول بالفسق نکالا ہے، یعنی کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو فسق و فجور کا حکم دیتے ہیں، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو نیکی کا حکم دیتا ہے، نافرمانی سے منع فرماتا ہے، جس طرح کہ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 28 میں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دے گا۔ تو اگر یہ تعویل کی جائے تو الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شرعی حکم تو نیکی کا ہی ہوتا ہے، مگر کونی حکم جس کے تحت کائنات چل رہی ہے، کافر کر رہے ہیں، ظالم ظلم کر رہے ہیں، مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں، ہر قسم کا یعنی کہ فسق و فجور ہونا، اگرچہ یہ کونی حکم بھی شرعی احکام کی نافرمانی اور اللہ اور اس کے رسول کو بلا دینے کے نتیجے میں ہوتا ہے، چنانچہ ان نافرمانوں کی رسی دراز کر دی جاتی ہے اور دنیا کی نعمتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں کہ جتنی چاہو نافرمانی کرو، پھر جب قرارداد جرم مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک عذاب نہیں دینا چاہتے۔ تو یہاں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ایک استاد اس کو چاہیے کہ جب تک بچوں کو سبق پڑھایا نہیں ہے اور اچھی طرح ان کو یاد نہیں کروایا، اس وقت تک اپنے بچوں کو سزا نہ دے۔ ایک قاضی کو بھی چاہیے، حکمران کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی پاکستان میں یا پھر دنیا کے کسی کونے میں کوئی حکم لازم کیا ہے تو اس وقت تک یعنی کہ سزا نہ دے جب تک گھر گھر میں اطلاع نہ پہنچ جائے، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہو، چاہے کسی بھی ذرائع کے ذریعے سے ہو، تو پہلے یعنی کہ جو بھی آدمی ہے جہالت کی وجہ سے کسی کو سزا ملے گی تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بھی نہیں ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی بستیاں، من بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، اور کافی ہے آپ کا رب بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندے کے گناہوں کی، خبیراً خوب خبر رکھنے کے لحاظ سے، بصیراً اور خوب دیکھنے کے لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کتنی بستیاں، کتنی قومیں نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کر کے رکھ دی ہیں، اور کافی ہے آپ کے رب کا بذنوب عبادہ، اپنے بندوں کے گناہوں کی، خبیراً خبر رکھنا اور بصیراً خوب دیکھنے کے لحاظ سے اور خوب خبر رکھنے کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ کافی ہیں، یعنی کہ خبر رکھنے کے لحاظ سے بھی کافی ہیں اور اسی طرح ان کو دیکھنے کے لحاظ سے بھی کافی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کم جو ہے خبریہ ہے، جس کا معنی ہے بہت۔ کرن ایک زمانے کے لوگ، عام طور پر یہ مدت 100 سال بتائی جاتی ہے، تو رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ
کی اطاعت کا حکم آنے کے بعد ان کی نافرمانی فسق کی وجہ سے نوح کے بعد ہلاک ہونے والی قوموں نسلوں کا بطور مثال ذکر فرمایا کہ مت پوچھو کہ کتنی نسلوں کو ہم نے ہلاک کیا، عادیوں کو، سمودیوں کو، شعیب علیہ السلام کی قوم کو، لوط علیہ السلام کی قوم کو، اور اس کے آگے فرمایا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ تو اللہ کے پاس اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی اور، صرف گناہوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی خبر رکھنے میں اس کو کافی ہے۔ تو اس جملے کا یہاں دو طرح سے تعلق ہے، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام قرون کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہی ہلاک کیا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب بھی کسی کو عذاب دینا چاہتے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قوم نوح پر عذاب آیا، کیونکہ اس سے پہلے شرک نہ تھا۔ تو اس آیت سے جو بات ثابت ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم سے لے کر سیدنا نوح تک سب لوگ توحید پر قائم اور شرک سے ناشنا تھے، اور صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ شرک کا آغاز قوم نوح سے ہوا۔ جب ان میں 5 بزرگ مر گئے تو شیطان نے انہیں پٹی پڑھائی کہ ان کے مجسمے تیار کیے جائیں، اور اسی طرح بنی نوح انسان میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ شرک ہی وہی برائی ہے کہ جس کے آگے دوسری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جب معاشرہ ان برائیوں کی لپٹ میں آ جاتا ہے تو عذاب کا مستحق بن کے رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے عذاب آتے ہیں معاشروں میں کہ انسان ان عذابوں کو بالکل ٹال ہی نہیں سکتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید، اور جو شخص چاہتا ہے العاجلہ جلدی دنیا کی، عجلنا لہو تو ہم جلدی دیتے ہیں اس کے لیے، فیہا اس دنیا میں ما نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، لمن اس شخص کے لیے کہ نرید ہم ارادہ رکھتے ہیں، ثم جعلنا لہو جہنم پھر ہم ٹھہرا دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، یصلاھا وہ داخل ہو جاتا ہے اس جہنم میں، مذموماً ملامت زدہ، مدحوراً اور ددکارا ہوا۔ تو ہم اس کو یعنی کہ ملامت زدہ اور ددکارا ہوا بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص چاہتا ہے دنیا کی جلدی تو ہم اسے جلدی دے دیتے ہیں، لہو اس کے لیے ہے فی اس دنیا میں ما نشاء جو کچھ ہم چاہتے ہیں، لمن اس شخص کے لیے نرید کہ ہم ارادہ کریں، ثم جعلنا لہو جہنم پھر ہم ٹھہرا دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، یصلاھا وہ داخل ہو جاتا ہے اس جہنم میں، مذموماً ملامت زدہ، مدحوراً اور ددکارا ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی آدمی جو دنیا کا ہی ہو کے رہ جائے اور کام کرے صرف دنیا کا، مال دولت کمائے، مفادات کے لیے، دنیا کے مفادات کے لیے کچھ کرے، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ پھر جہنم کی آگ میں یعنی کہ پہنچا دیتے ہیں۔ اور صاحب کشاف نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کا مقصود صرف جلدی حاصل کرنا ہو اور اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہ ہو، جیسا کہ کفار اور اکثر فاسقوں کا حال ہے، تو ہم دنیا کے فوائد میں سے جس قدر چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں تا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں 2 قاعدے لگائی، ایک یہ کہ ہم ایسا ہی ہے، آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ جتنی بھی تمنا رکھیں انہیں اس کا کچھ حصہ ہی ملتا ہے اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ان کے لیے دنیا کا فقر اور آخرت کا فقر دونوں جمع ہو گئے۔ رہا متقی مومن تو اس کا مقصود صرف آخرت ہوتا ہے، چنانچہ آخرت میں اس کا غنی ہونا یقینی ہے، تو اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کی آسائش اسے ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو اگر اسے دنیا بھی مل جائے تو وہ شکر کرتا ہے، اگر نہ ملے تو صبر کرتا ہے۔ پھر کئی دفعہ فکر اس کے لیے بہتر اور اس کی مراد کے حصول میں زیادہ مددگار ہوتا ہے۔ ومن اراد الآخرۃ اور جو کوئی شخص چاہتا ہے آخرت، وسعى لها اور کوشش کرتا ہے اسی آخرت کی، سعیہ اس کے لائق کوشش ہوتی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے آخرت کی، وہو مومن تو وہ مومن ہے، فاولئک یہی وہ لوگ ہیں، کان سعیہم مشکورا
کہ ان کی کوشش جو ہے وہ قابل قدر ہوگی، یعنی کہ جو آخرت کے اس آیت میں عمل کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں، یعنی کہ عمل کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں، جن میں بنیادی شرط وہ ہوا مومن، وہ مومن ہو، اور اسی طرح کافر کے عمل نہیں قبول ہوں گے، اسی طرح دوسری شرط اخلاص ہے، اور تیسری شرط جو ہے کہ وہ عمل جو کرنے والا ہے وہ پوری یعنی کہ نیک عمل جو بھی کرے گا وہ سنت کے موافق ہوگا تو اس کا عمل قبول ہوگا، ورنہ اس کا عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو آگے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء، اور ہر ایک کو ہم نوازتے ہیں، ان کو بھی وہؤلاء اور ان کو بھی من عطاء ربک، آپ کے رب کے عطیے سے، وما كان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے عطیہ آپ کے رب کا روکا ہوا کسی سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نوازتے ہیں ان کو بھی، اور آپ کے رب کے دیے تو نہیں ہے عطیہ آپ کے رب کا روکا ہوا۔ انظر، آپ دیکھیں کیف فضلنا، کس طرح ہم نے فضیلت دی بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر اللہ نے کیسے فضیلت دی ہے۔ وَلِلْآخِرَةُ أَكْبَرُ، اور یقیناً آخرت بڑھ کر ہے درجوں میں، وَأَكْبَرُ تفضیلا، اور بڑھ کر ہے فضیلت میں، یعنی دنیا میں سب لوگ رزق، حسن، ذہانت، قوت، اقتدار اور غرض کسی چیز میں ایک جیسے نہیں، خواہ مومن ہو یا کافر، یہ چیزیں مومن کے پاس بھی ہو سکتی ہیں، کافر کے پاس بھی، مگر دنیا فانی ساری کی ساری بھی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ جس طرح کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، تو یعنی کہ اگر دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کو نہ دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دنیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، تو بعض کو بعد میں فضیلت دی ہے، اور دنیا میں بعض لوگ دیکھتے اس کے پاس رزق بڑا ہے، اس کے پاس یہ ہے، تو ان نمبر 2831 ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اہل جنت اپنے اوپر والے بالا خانوں والوں کو تو اس طرح دیکھیں گے جس طرح مشرق و مغرب میں دور کسی چمکدار ستارے کو دیکھیں، باہمی درجات کی کمی بیشی کی وجہ سے۔ تو یہ درجات، جنت میں درجات بعد کو بعد میں فضیلت ملی ہے، یہی اصل درجات ہیں۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جناب دنیا میں جس کو رزق ملا ہے تو وہ اس کے پاس فضیلت ہے، غلط بات ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو کبھی بھی یہ للکارہ نہیں دینا تھا، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ، اور نہ آپ پکاریں، نہ آپ ٹھہرائیں مع اللہ، اللہ کے علاوہ الہن کو دوسرا الہ، فَتَقْعُودَ، تو پھر آپ بیٹھے رہیں مذموماً ملامت زدہ، مخذولاً اور بے یار و مددگار۔